ارشاد فرمایا اے عمر آپ رو مت، عمر آنسو کو نہ بہاؤ، آپ بخشے بخشائے ہو، آپ بخشے بخشائے ہو۔ آپ نے کہا اے علی کیا اس بات پر ضمانت لوگے، اے علی کیا اس بات پر گواہی دو گے کہ عمر بخشا بخشایا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا ہاں ہاں، صرف علی ہی نہیں گواہی دے گا بلکہ میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا، میرا بیٹا حسین بھی گواہی دے گا کہ عمر بخشے بخشائے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے علی سنو سنو، میرے عمر کا مقام، میرے عمر کا محل جنت کے اندر سرخ رنگ کا ہے، تو اس بات پر میں ضمانت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ عمر تم بخشے بخشائے۔ میرے پیارو کہ کون جا رہا ہے؟ امیر المومنین نے کتنا آخرت کا فکر ہے، ہمیں آپ کو بھی آخرت کا فکر ہوتا ہے۔ آخری بات میرے پیارو، موت سب کو آنی ہے، موت کی بھی تیاریاں کیا کریں؟ دیکھیے ایک مرتبہ اللہ بندے سے امتحان لیتا ہے، ایک مرتبہ اللہ بندے سے امتحان لیتا ہے، ایک مرتبہ آزمائش لی جاتی ہے۔ ہاں جب امتحان میں بندہ کسی طرح پاس ہو سکتا ہے لیکن آزمائش میں بندہ بچ نہیں سکتا۔ آؤ دیکھو میرے پیارو، آخری بات بڑی غور سے سماعت کرو۔ ایک انسان تھا، غربت والا انسان تھا، لکڑہارا تھا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا، پورا دن محنت کرتا، مزدوری کرتا، لکڑیوں کو جنگل سے کاٹ کر لاتا اور لانے کے بعد اسے فروخت کر دیتا، بیچ دیتا، جو بیچتا اور سوکھی روٹی کھا کر اپنی زندگی گزارتا۔ اے میرے پیارو معاملہ یہ بنا، باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا، ماں بھی دنیا سے چلی گئی، یہ انسان جوان ہونے لگا، جوانی کی دہلیز پر پہنچا، تھوڑا بہت رقم اکٹھا کیا، سوچا لاؤ یار اب میں شادی کر لیتا ہوں، نکاح کر لیتا ہوں۔ نکاح کیا ہے، گھر کے اندر بیوی لایا ہے۔ ابھی میاں بیوی دن بھر کام کرتے اور رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، رات بھر اللہ کو راضی کرتے تھے۔ اے میرے پیارو غربت والا انسان تھا، غریب انسان تھا۔ اے میرے پیارو دن بھر مزدوری کرتا تھا، شام میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، نمازوں کی پابندی کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے آنگن میں ایک خوبصورت پھول عطا کر دیا، ایک خوبصورت کلی عطا کی جسے دنیا بیٹی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ نے ایک بیٹی عطا کر دی ہے۔ جب بیٹی آئی ہے سارا ماحول خوشیوں میں آ گیا، سارا غم کا ماحول خوشیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ابول محنت سے مزدوری کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، کہتا مولا تیرا شکر ہے جو اس تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ اے میرے پیارو چند دن گزرنے کے بعد میں اللہ نے اس کو ایک بیٹا عطا کر دیا۔ اب بیٹا ملنا تھا، اب اس کی زندگی میں چار چاند لگ گیا، خوشی سے مارے یہ اچھل پڑا، کہتا ہے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے دو اولادوں سے نواز دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں انسان مزدوری کرتا، دن بھر لکڑیاں کاٹتا اور لا کر بیچ دیتا، شام کی جو پیسہ ملتا لا کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا۔ اے میرے پیاروں ایک مرتبہ معاملہ ایسا ہوا، وقت کے درندوں نے کارندوں نے اسے مقدمہ اس کے نام پر کر دیا اور اس مقدمہ درج ہونا تھا اور پولیس آئی، آنے کے بعد میں بڑے بڑے افسران کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے بعد اس کو گرفتار کر دیا گیا، اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب اس کے گھر کی لکڑیاں اور چوٹ کیسے جلے؟ ابھی انسان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اس کے بعد مقدمہ بھی درج ہوا ہے۔ وقت کے قانون کے ججوں نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو عمر قید سزا دی جاتی ہے، اب اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کو گھر کا کے لیے آٹا روٹی کون انتظام کرے گا؟ گھر کے چولہے کے لیے پیسہ کون انتظام کرے گا؟ اے میرے پیاروں کچھ دن گزرے ہیں، پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک ماں گھر کے اندر رہنا شروع کر دیتی ہے۔ معاملہ یہ بنتا ہے، بڑی غور سے میری بات کو سماعت کریں میرے پیاروں، بڑی غور سے میری بات کو سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بیوی گھر کے اندر رہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ محنت کی کمائی کتنے دن تک گھر کے اندر رکھی جاتی ہے؟ جو پونجی جمع تھی تھوڑی تھوڑی ختم ہونے لگی، یہاں تک کہ پورا بینک بیلنس ختم ہو گیا، جو باپ انتظام کرتے گیا تھا سارا پیسہ ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ دو ننھی ننھی جانوں کے لالے پڑنے لگے، اب یہ دو ننھی ننھی جانیں بھوک سے تڑپنے لگے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے اپنے بیٹے کی بھوک کو دیکھا، برداشت نہ ہو کر سکی، کہا اے میرے بیٹے اداس نہ ہونا، بھی تمہارے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ ماں دوڑ کر آئی ہے، ایک امیر کے دہلیز پر پہنچی ہے اور کہنے لگی اے رئیس انسان، اللہ نے تجھے بہت مال و دولت عطا کیا ہے، میرے شوہر کا ذیل ہو گیا ہے، میرا شوہر قید
قید خانے کے اندر بند کر دیا گیا ہے، ایسا کر تو میرے گھر اپنے گھر پہ مجھے مزدوری کے عوض میں رکھ لے، میں تیرے دہلیز پر مزدوری کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے پاس 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان بچوں کا پیٹ بھر سکوں تاکہ میں ان بچوں کو جی بھر کے کھانا کھلا دوں۔ یہ مائیں ہوتی ہیں جو بیٹوں سے بہت محبتیں کیا کرتی ہیں۔ اے جوانوں، آج تم ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ آج ماں باپ کے سامنے چہرہ چڑھا کر بات کرتے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ارے یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ دولت ہے، ایک مرتبہ چمن میں آتے ہیں، ایک مرتبہ یہ باغ میں کھلتے ہیں، جب یہ مرجھا جاتے ہیں تو پوری دنیا مل کر اس نے نہیں کھلا سکتی ہے، یہ قسمت سے ملا کرتے ہیں۔ آج میں ان جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جب وہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، بتاؤ کتنی خوشی میسر ہوتی ہوگی، کتنا خوشی ملتی ہے جب ماں باپ نہیں ہوتے ہیں۔ عید بقرعید کا دن آتا ہے، آپ گھر کے اندر جاتے ہو، ماں کا چہرہ نہیں دیکھتے ہو، دوستوں کے پاس میں بیٹھتے ہو تو ایک چیز ضرور ستاتی ہے، وہ ماں کی ممتا ستا دیتی ہے، وہ باپ کا محبت ستا دیتا ہے، بندہ پہ ساکتا گھر کے اندر روتا ہے۔ میں نے عیدوں کے اندر دیکھا ہے کئی جوان ہیں جو ماں کے ماں باپ کی محبت میں تڑپ جایا کرتے ہیں، یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے میرے پیاروں۔ یہ عورت تھی، کہنے لگی رئیس انسان سے مجھے مزدوری کے نام پر اگلے مزدوری میں تیرے دہلیز پر کروں گے، میرا مزدوری کام ہونے سے پہلے دے دینا، شام ہونے سے پہلے میری مزدوری کو دے دینا تاکہ اپنے ننھے بچوں کو میں کھانا کھلا دوں۔ اللہ اکبر۔ رئیس انسان نے کہا ٹھیک ہے، ابھی عورت تیری اس کے دہلیز پر نوکری کرنے جاتی، گھر کو صاف ستھرا کرتی، جھاڑو دیتی، جھاڑو دینے کے بعد میں کھانا تیار کرتے، سب کو کھانا کھلانے کے بعد میں بچا کچا کھانا لے کر آتی، اپنے ننھے بچوں کو کھلاتی، نماز کا وقت ہوتا نماز پابندی سے پڑھتی، بارگاہ الہی میں دعا کرتی، شکر ادا کرتی۔ اے میرے پیاروں، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، 3 مہینہ گزرا، 4 5 بھی گزر گیا، 6واں مہینہ چلنے لگا، 6 مہینے گزرنے کے بعد میں ماں بھی بیمار ہونے لگی، ماں کی بھی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اے میرے پیاروں، اب وہ ماں جو دن بھر مزدوری کرتی تھی اب وہ بستر پر لیٹی ہے، اب وہ ماں بستر پر لیٹ جاتی ہے۔ ہائے، اب ننھے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ ان ننھے بچوں کو گود میں اٹھا کر کون پیار کرے گا؟ آج غیروں کے بچے رو دیا کرتے تو آپ کا کلیجہ ہل جاتا ہے، آپ کا دل دماغ ہل جاتا ہے۔ آج ان ننھے بچوں کو کون سمجھائے؟ اے بچوں، آج سے تمہاری ماں بیمار ہو چکی ہے۔ اے میرے پیاروں، شام کا وقت آیا ہے، جب بیٹی دوڑ کر آئی ہے، ماں کے ہاتھ کو پکڑا، کہنے لگی امی جان بھوک لگی ہے، ماں آپ کھانے کا انتظام کر دے۔ جو پوجی گھر کے اندر بچی تھی، ماں نے بچوں کو کھانا کھلا دیا۔ بیماری اور بڑھتی گئی، گاؤں کے لوگ آئے ہیں، علاج کرانا شروع کر دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، طبیبوں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، اے میرے پیاروں سارے لوگوں نے جواب دے دیا، یہاں تک کہ اس کی ماں کو واپس لایا گیا۔ وہ خاتون کو واپس لانے کے بعد میں گھر کے اندر چھوڑا گیا۔ رات کا آخری حصہ چل رہا تھا کہ ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا۔ اے میرے پیاروں، صبح نمودار ہوتی ہے، بچوں کی عادت ہوتی ہے صبح ہونے کے بعد میں دوڑ کر ماں کے پاس میں آتے ہیں، ماں کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں یا باپ کے چہرے کو پر ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان اٹھ جاؤ صبح ہو گئی، ماں کے ہاتھ کو پکڑ کر جوڑتے ہیں، ماں صبح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب صبح نمودار ہونے لگی، یہ بچے بھی اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد میں ماں کے پاس دوڑ کر آئے ہیں اور آنے کے بعد میں ماں کے ہاتھ کو پکڑا ہے۔ بیٹی چھوٹی سی وہ بیٹی آئی ہے، ماں کے چہرے کو دیکھا ہے، کہنے لگی اماں جان اب تو صبح ہو گئی ہے، چرندوں پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا ہے، سورج بھی نکلنا شروع کر دیا ہے، اے ماں اب ناشتے کا انتظام کر دے، اے ماں اب کھانے کا انتظام کر دے۔ ان ننھی جانوں کو کون بتائے؟ ہائے بچوں، تم یتیم ہو گئے، تمہارا نازک چمن اجڑ گیا، ان ننھی جانوں کو کون سمجھائے؟ اے بچوں، تمہارے ماں کی ممتا اب جا چکی ہے، آج سے تم یتیم ہو گئے ہو۔ یہ بچے بار بار ماں کو آواز لگاتے کہتے اے ماں اب تو صبح ہو گئی ہے، چرندوں پرند بھی چہچہانے لگے ہیں، اے ماں کھانے کا انتظار کر دے۔ جب بچوں نے کوئی جواب نہ سنا، کوئی راہگیر گزر رہا تھا، جب نظر پڑی ہے بچوں کے اوپر، جب بار بار ماں کو صدائے دیتے ہوئے سنا، راہگیر نے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ دو ننھی جانیں ہیں جو ماں کو جگانے میں لگی ہیں، وہ ننھی جانیں ماں کو بیدار کرنے میں لگی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ انسان کو دوڑ کر آیا، آنے کے بعد میں بچوں کو گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اے بچوں کس کو جگا رہے ہو؟
ہو، اے بچوں یہ تمہاری ماں اب انتقال کر چکی ہے، اے بچوں آج سے تم پردیش میں یتیم ہو گئے ہو، اے بیٹو آج سے تم پردیش میں یتیم ہو گئے ہو، تمہارے ناز کا چمن اجڑ گیا، اے بچوں تمہارے ماں کا انتقال ہو گیا۔ بچوں نے کسی کو مرنا نہ دیکھا تھا، اللہ کو جب سنا ہے وہ ننھا سا کلیجہ سہم جاتا ہے، وہ چھوٹا سا دل بچوں کا کلیجہ ہل جاتا ہے، وہ چہرہ گلاب جیسی شاداب پنکھڑی مرجھلانے لگتی ہے۔ اے میرے پیارو بھائی بہن گردم آتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، زاروں کا تار رونے لگے، زاروں کا تار رونے لگے، ہائے چند دن پہلے باپ کا جیل ہوا تھا، آج ماں کا ممتا اٹھ گیا، آج یہ بچے یتیم ہو گئے، زاروں کا تار رونے لگے۔ اے میرے پیارو بہت سمجھایا گیا لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ آپ مارکیٹ سے جب آتے ہو بائک سے اترنے کے بعد میں بچے دیکھتے توڑ کر آ جاتے ہیں، باپ سے لپٹ جاتے ہیں، محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ماں کو دیکھتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں، ماں کے پاس دوڑ کر آتے ہیں۔ ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے میرے پیارو جو اپنا خونے جگر پلا پلا کر جوان کر دیتی ہے۔ آج جب بچے ماں کی ممتا کو نہ پائیں گے تو کیا وہ تڑپیں گے نہیں، کیا ان کے آنسو بند ہو جائیں گے؟ اے میرے پیارو سنو سنو، جب وہ رئیس وہ انسان کہنے لگا، راہگیر کہنے لگا، اے بچوں آج سے تم یتیم ہو گئے ہو، تمہارے ماں کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ اے میرے پیارو یہ بچے روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، عشقیاں بڑھ جاتی ہیں، یہاں تک کہ میرے پیارو دوسرا وقت آیا ہے، لوگوں نے نہلایا دھلایا، نہلانے دھلانے کے بعد میں کہا لاؤ نماز جنازہ ادا کی جائے، نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے میرے پیارو۔ پھر جنازہ اٹھا ہے، قبرستان کی جانب لے جایا جا رہا تھا، وہ چھوٹا سا بچہ جسے زیادہ شعور و عقل نہ تھا، اے میرے پیارو وہ بچہ بھی جنازے کے ساتھ میں شریک تھا، وہ بچہ جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، کبھی چلتے چلتے جنازے سے آگے نکل جاتا، کبھی پیچھے آ جاتا، کبھی آگے چلا جاتا، کبھی پیچھے آ جاتا۔ کسی نے گود میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہنے لگا، اے بچے کیا تجھے پتا نہیں یہ جنازہ جا رہا ہے، جنازے کے آگے نہیں چلتے ہیں، چل میں تیری ماں سے شکایت کروں گا، چل میں تیری ماں سے شکایت کروں گا کہ تو جنازے کے آگے آگے چلتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بچہ کہنے لگا، اے انسان، اے بندے تو کس سے شکایت کرے گا؟ میری شکایت میری ماں سے کرے گا، یہ میرے ماں کا جنازہ ہے، یہ میرے ماں کا جنازہ ہے، یہ میری ماں ہی کا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا سما بڑھا ہوگا، کیا کیفیت بنی ہوگی۔ پھر یہ بچہ رونے لگا، جنازہ قبر کے اندر اتارا گیا، لوگ مٹی ڈالنے لگے، وہ بچہ دیکھتا رہا دیکھتا رہا، جب لوگوں نے مٹی ڈالنا شروع کر دیا، یہ بچہ کہتا، اے دنیا والوں یہ کیا کر رہے ہو، میرے ماں کے اوپر مٹی کیوں ڈال رہے ہو، میرے ماں کے اوپر مٹی کیوں ڈال رہے ہو؟ اے میرے پیارو المختصر، پھر سارے لوگ جانے لگے، وہ بچہ وہیں پر بیٹھ جاتا ہے، وہ بچہ وہیں پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر شام کا وقت ہونے لگا، سورج ڈوبنے لگا، یہ بچہ پھر ماں کو آواز دینا شروع کر دیتا ہے، صدائیں دینا شروع کرتا ہے، اے ماں اب تو شام ہونے لگی ہے، اے ماں اب شام ہو رہی ہے، چل بہن گھر کے اندر انتظار کر رہی ہے میرا، اے ماں چل بہن گھر کے اندر بیٹھ کر انتظار کر رہی ہے۔ ان ننھی ننھی جانوں کو کون بتائے، اے بچوں جو قبر میں چلا جاتا ہے، قدرت کا نظام ہے، وہ قبر سے باہر نہیں آتا ہے۔ ان ننھی ننھی جانوں کو کون سمجھائے، کسی کی نظر پڑی بچے پر، سسکیاں لے لے کر ماں کو آواز دے رہا تھا، اے ماں اب کھانا کون کھلائے گا، اے ماں اب پانی کون پلائے گا؟ کسی نے گود میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں گھر کے آنگن میں چھوڑا ہے، یہ بھائی بہن کے پاس بیٹھ کر رو رہا ہے، یہ بھائی بہن بلک بلک کر ماں کو آواز دے رہے ہیں، کبھی تڑپ تڑپ کر باپ کو پکار رہے ہیں، کبھی مچل مچل کر ماں کو آواز دے رہے ہیں۔ شام کا وقت آ گیا، سارے لوگوں نے کھانے پینے کا انتظام کیا، لیکن بچے ماں باپ کے بغیر کیسے کھانا کھایا کرتے تھے؟ ماں کی گود میں بیٹھ کے بچے لقمہ توڑا کرتے ہیں، ماں کے ہاتھ سے پانی پیا کرتے ہیں۔ اب یہ بچے آج سے یتیم ہیں، آج ان ننھی ننھی جانوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ آج ان ننھی ننھی جانوں کو پانی کون پلائے گا؟ کل تک بستر پر اٹھنے کے بعد یہ روتے تھے، ان کے آنسوؤں کو ماں اپنی آنچل میں صبر کرتی تھی، آج ان کے آنسوؤں کو کون پوچھے گا؟ اے میرے پیارو، تاریخ بتا رہی ہے کسی طرح بچوں کو منایا گیا، کسی طرح بچوں کو منایا گیا۔ ایک دن کا عرصہ گزرا، 2 دن کا عرصہ گزرا، انقریب میرے پیارو بہن کہنے لگی،
اے بھیا جان کئی دن گزر گئے، جی بھر کے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے، جی بھر کے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے، چل آج میں چولہے پر کھانا بناتی ہوں، اے بھائی ہم دونوں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، جس طرح ماں کھانا تیار کرتی تھی اسی طرح ہم بھی کھانا تیار کر لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بہن اب ماں کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے۔ بہنوں سے محبت کیا کرتے ہو؟ آج بہنوں کو گالیاں دیا کرتے ہو۔ میں نے ماں کے بعد میں اگر کسی کی محبت پائی ہے سب سے زیادہ تو بہن کی محبت پائی ہے، وہ بہنوں کی محبت ہم نے دیکھی ہے میرے پیاروں۔ پھر تاریخ بتا رہی ہے، اب یہ بہن چولہے میں آگ لگاتی ہے، آگ لگاتی ہے، توا رکھتی ہے روٹی بنانے کے لیے، روٹی توے میں ڈالتی ہے۔ اب روٹی پکڑنے کے بجائے وہ بچی توا پکڑ لیتی ہے، چھوٹی سی عمر ہے، وہ چھوٹی سی عمر ہے، اے میرے پیاروں ننھی سی بچی توا پکڑ لیتی ہے، ہاتھ جل جاتا ہے، آہ کر لیتی ہے، سسکیا لیتی ہے۔ بھائی پوچھتا ہے بہن کیا ہوا؟ بہن نے مسکرا کر جواب دیا، بھیا جان کبھی روٹی بنانے کی عادت نہیں تھی، اے بھیا جان کبھی روٹی بنانے کی عادت نہیں تھی اس لیے ہاتھ جل گیا۔ اے بھیا جان اداس نہ ہونا، میں کھانا تیار کر لوں گی۔ کسی طرح بہن نے جلی بھونی 1 یا 2 روٹی تیار کرتی ہے، تیار کرنے کے بعد میں رکھتی ہے، مؤذن نے صدا دے دی اللہ اکبر کی۔ بہن نے کہا بھیا جان، بھائی کہنے لگا بہن عشاء کا وقت آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں نماز ادا کرنے کے لیے، اے بہن میں جاتا ہوں نماز پڑھ کر آؤں۔ میرا باپ نماز پڑھنے کے لیے میرے ساتھ میں اپنے ساتھ میں لے جاتا تھا، میں بھی چاہتا ہوں نماز ادا کر کے آؤں پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہن نے کہا ٹھیک ہے بھیا جاؤ نماز پڑھ لینا، ماں کے لیے دعا بھی کر دینا۔ اب یہ بھائی مسجد کے جانب آیا ہے، اندھیری رات تھی، کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی، جب یہ بچہ آیا ہے کہیں پتوں کی آہٹ آئی ہے، پرندوں کی بولنے کو سنا، یہ ننھا سا کلیجہ سہم گیا، یہ بچہ ڈر گیا، واپس آیا۔ بہن نے پوچھا بھیا جان کیا نماز پڑھ کے آ گئے ہو؟ بھائی کہنے لگا بہن میں جا رہا تھا لیکن کوئی رہبر نہیں، کوئی ساتھی نہیں، میں جا رہا تھا، ڈر لگ گیا بہن اس لیے میں واپس گھر کے اندر آ گیا۔ بہن نے کہا بھیا جان اداس مت ہونا، میں تیرے ساتھ میں چلوں گی۔ اللہ اکبر، بہنوں سے محبت کیا کرو میرے پیاروں، بہنیں ہر جگہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتی ہیں، ہر مقام پر تمہارے ساتھ میں کھڑی ہو جایا کرتی ہیں۔ آج کئی سال گزر جاتے ہیں، لوگ بہنوں کے دہلیز پر نہیں جاتے ہیں۔ خدا را بہنوں سے منہ نہ موڑا کرو، خدا را ان سے محبت کیا کرو۔ آؤ میرے پیاروں، بس بہت جلدی کے ساتھ میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ ابھی بہن نے بھائی کے ہاتھ کو پکڑا اور لے جا کر مسجد کے دروازے پر چھوڑا ہے۔ بھائی جب اندر گیا یہ بہن صحن میں بیٹھ جاتی ہے، اسی مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتی ہے۔ بھائی گیا اپنے انداز میں نماز عشاء ادا کیا، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، دعا کرنا شروع کر دیتا ہے میرے پیاروں۔ پھر ماں کی ممتا تڑپا دیتی ہے، ماں کی ممتا تڑپا دیتی ہے۔ اس کے بعد میں پھر زاروں کا تار رونا شروع کر دیتا ہے، زاروں کا تار رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بچہ زاروں کا تار جب رو رہا تھا، عالم قصور میں فرشتوں نے کہا ہوگا اے میرے پاک پروردگار عالم، دیکھ تیرا بندہ کتنا وفادار بندہ ہے، کتنا تیرا شکر ادا کرتا نظر آ رہا ہے، کتنا تیرا شکر گزار بندہ ہے۔ نبی ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں کیا تم نے دیکھا نہیں، میں اس ننھے بندے سے اتنے محبت فرماتا ہوں، اتنے محبت فرماتا ہوں، اس کے آنسو کے قطرے زمین پر آنے سے پہلے میں نے اس کے ماں کو بخش دیا ہے اور اس کے باپ کو آزاد کر دیا ہے۔ فرشتے دیکھ میں رب ہوں، رب، اور رب جلاتا مارتا ہے، رب اپنے بندے سے ایک ماں نہیں بلکہ 70,000 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میرے پیاروں تک اسی شاعر کے گاتا شعر سن لیں، میں بات کر رہا ہوں۔ یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بات کیا میں دعا مولا، میں نے جو کچھ بیان کیا مولا میرے بولنے میں چھوٹی بڑی غلطی ناظرین کے سامنے توبہ کرتا ہوں، میری خطاؤں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔